شب معراج، جب ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ صرف ایک سفر نہیں لگتا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو وقت اور فاصلے کے سارے قوانین کو توڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے سب سے بڑے اعزاز اور اللہ سے قربت کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ آئیے اس ناقابل یقین رات کے اسرار کو سمجھتے ہیں۔ اس سفر کی بنیاد وہ قرآن کی اس آیت میں ہے جو شروع ہی میں سب کچھ واضح کر دیتی ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اس سفر کا منصوبہ ساز خود اللہ ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ یہ انسانی نہیں بلکہ خالصتاً خدائی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ کائنات کے خالق اور اس کے محبوب ترین پیغمبر کے درمیان ایک ایسی ملاقات تھی جس نے انسان کے مقام کو ایک بالکل نئی بلندی عطا کی۔ اور یہی تو اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہماری عقل کو اب کہہ لیں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن دوسری طرف یہی واقعہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یقین اور روحانی سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ اسراء اور معراج کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی عظیم سفر کے دو الگ الگ اور دونوں ہی معجزاتی حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے اسراء۔ یہ ایک طرح کا زمینی ہاریزونٹل سفر ہے، مکہ سے یروشلم تک، اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے معراج، جو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں کا سفر ہے، یعنی ورٹیکل سفر، یروشلم سے اوپر کائنات کی وسطوں تک۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی خواب یا صرف روحانی تجربہ نہیں تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت فزکس کے کسی بھی قانون کی محتاج نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ناقابل یقین رات میں آ کر ہوا کیا تھا؟ آئیے ذرا اس کے اہم ترین مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سفر کا پہلا پڑاؤ یروشلم تھا۔ ذرا تصور کریں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پچھلے انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ گویا تمام آسمانی پیغامات کی ایک عظیم تصدیق تھی۔ پھر شروع ہوا آسمانوں کا سفر، جہاں ہر آسمان پر عظیم پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، وہ مقام جہاں تخلیق کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے بھی آگے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ لیکن یہ سفر صرف ایک ذاتی اعزاز نہیں تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم ملاقات سے اپنی امت یعنی ہم سب کے لیے 3 ایسے انمول تحفے لے کر واپس آئے جو آج بھی ہماری زندگیوں کا مرکز ہیں۔ وہ 3 تحفے کیا تھے؟ 5 وقت کی نماز، سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ایمان اور توکل کا ایک مکمل سبق ہیں، اور تیسرا اللہ سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی عظیم خوشخبری۔ اور ان سب میں جو سب سے خاص تحفہ ہے نا، وہ ہے نماز، جسے مومن کی اپنی معراج کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پرانا یہ واقعہ آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ مطلب ہماری اس تیز رفتار جدید زندگی کے لیے اس میں کیا سبق چھپے ہیں؟ دیکھیں، اس سفر کا وقت بہت اہم ہے۔ یہ عام الحزن یعنی غم کے سال کے ٹھیک بعد پیش آیا۔ یہ وہ سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی سپورٹ، اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اور اپنے محافظ چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان صبر کے ساتھ شدید ترین مشکلات سے گزرتا ہے نا، تو اس کے بعد ہی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بلندی اور تسلی ملتی ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں سائنس اور ایمان کے دائروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ طبعی قوانین کیا ہیں، یہ واٹ کا جواب دیتی ہے، لیکن ایمان ہمیں اس ذات سے ملواتا ہے جس نے یہ قوانین بنائے ہیں، اور ظاہر ہے جو قوانین بناتا ہے وہ خود ان کا پابند نہیں ہوتا۔ جہاں سائنس کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور آخر میں معراج کا سب سے بڑا، سب سے عملی تحفہ نماز۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک کنیکشن ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کا شرف آسمانوں پر ملا، تو وہی شرف، وہی قربت ہر مومن کو دن میں 5 بار نماز کی صورت میں عطا کی گئی ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی ذاتی معراج ہے، اللہ سے براہ راست گفتگو کا ایک کھلا موقع۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، معراج کا اصل سبق کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا۔ تو آج کی اس مصروف خلبشار سے بھری دنیا میں ہماری ذاتی معراج کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اس دنیا کی الجھنوں سے نکال کر روحانی بلندی کی طرف لے جاتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔